شان ہے۔ دوسری طرف ٹیڑھی میڑھی گولائی میں بنی گلیاں خودرو گاؤں کی نشانی ہے۔ آج بھی ان گلیوں میں چلیں تو ایک ترتیب اور پلاننگ کا احساس ہوتا ہے۔ قطار اندر قطار پکی اینٹوں سے بنے گھروں میں بیت الخلا اور کنویں کے ذریعے صاف پانی کی سہولت موجود تھی۔ مکانوں سے گندے پانی کی نکاسی کے لیے بنی زیر زمین نالیاں آج سینکڑوں سال بعد بھی جوں کی توں موجود ہیں۔ امیر الگ اور غریب الگ۔ اتنی ترقی یافتہ تہذیب میں بھی امیر اور غریب کا فرق موجود تھا۔ مالدار اور حکومتی اور مذہبی اثر و رسوخ والے افراد مرکز شہر، جبکہ غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ شہر سے باہر رہتے تھے۔ یہاں کے پوش علاقے کے ہر گھر میں کم از کم ایک غسل خانہ ضرور ملے گا۔ امیروں کے گھروں میں صحن بھی لازمی تھا، جبکہ صحن کے اطراف میں چھوٹے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان گھروں کے کچرے کو ٹھکانے لگانے کا نظام بھی تھا۔ گھروں کی بیرونی دیوار میں موجود سوراخ کے ذریعے کوڑا کرکٹ باہر پھینکا جاتا تھا، جو صفائی کا عملہ لے جاتا تھا۔ ٹوائلٹ جو فلش ہوتا تھا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ موئنجو دڑو میں دریافت ہونے والے بیت الخلا میں فلش سسٹم بھی موجود تھا؟ بعض گھروں میں کمروں کے اندر اینٹوں سے کھڈی بنی ہوئی ہے، جس میں موجود سوراخ دار برتن خمدار راستے سے زمین دوز نالی سے ملحق ہے۔ یہ اس زمانے کا فلش سسٹم تھا۔ موئنجو دڑو کی تجدید و تہذیب کا ایک نمونہ یہاں کے میوزیم میں بھی ملتا ہے۔ نمائش پر رکھے نوادرات دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ 2500 قبل مسیح میں بھی کانسی جیسی دھات کا استعمال جانتے تھے اور اس سے اوزار اور دیگر اشیاء تیار کر کے برآمد کیا کرتے تھے۔ موئنجو دڑو کے کسان کپاس کاشت کیا کرتے تھے اور یہاں کے کاریگر کپڑا بننے کا فن بھی جانتے تھے۔ کھنڈرات کی کھدائی سے کپڑوں کا کوئی ٹکڑا تو نہیں ملا، لیکن مٹی کے اوپر بنے کپڑے کی بنائی والے نقوش سے اس بات کا ثبوت ضرور ملتا ہے۔ اچھا، یہ شہر کیسے ملا؟ یہ سن 1922 عیسوی کی بات ہے کہ ہندوستانی ماہر آثار قدیمہ راکھال داس بینرجی کو لاڑکانہ شہر کے قریب سے قدیم تہذیب کے کچھ آثار ملے، جس کی اطلاع آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو دی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل جان مارشل نے اس جگہ کھدائی شروع کروائی، جو اگلی کئی دہائیوں تک چلتی رہی۔ آخری مرتبہ سن 2010 میں یہاں کھدائی کا کام کیا گیا۔ تاریخ نے وادی سندھ کی تہذیب کی دریافت کا سہرا سر جان مارشل کے سر رکھا۔ صوبہ سندھ کے محکمہ آثار قدیمہ نے ان کے اس کارنامے کا احسان اس طرح اتارا کہ سر جان مارشل کے زیر استعمال موٹر کار موئنجو دڑو کے مقام پر محفوظ کر دی۔ آپ یہاں آئیں تو شیشے کے بکس میں بند یہ گاڑی دیکھنا نہ بھولیں۔ مردوں کا ٹیلا۔ ہم سب بچپن سے درسی کتاب میں پڑھتے آئے ہیں کہ موئنجو دڑو سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مردوں کا ٹیلا۔ ہم سب بچپن سے درسی کتب میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ موئنجو دڑو سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مردوں کا ٹیلا ہے، لیکن یہ نام کب اور کیسے پڑا اور اس جگہ کا اصل نام کیا تھا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ دریافت سے قبل مقامی لوگ اس جگہ کو عرصہ دراز تک اسی نام سے پکارتے آئے تھے، لہٰذا ماہرین آثار قدیمہ یہاں آئے تو وہ بھی یہی نام استعمال کرنے لگے۔ موئنجو دڑو مصر اور میسوپوٹیما کی تہذیب کا اہم اثر تھا۔ میسوپوٹیما سے ملی تحریروں میں مشرق میں ملوہا نامی ایک جگہ کا ذکر ملتا ہے جس کے ساتھ تجارتی روابط قائم تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موئنجو دڑو ہی دراصل وہ جگہ ہے، لیکن وثوق سے کچھ کہنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک موئنجو دڑو کے رسم الخط کو نہ سمجھ لیا جائے۔ لفظ جو باتیں نہیں کرتے۔ وادی مہران کے بہت سے سربستہ رازوں میں سے سب سے دلچسپ راز یہاں کا رسم الخط یعنی لکھائی ہے۔ اسے پڑھنے کی کوشش دنیا بھر کے ماہرین نے کی ہے، لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ جب بھی اس رسم الخط کا بھید کھلا، وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں نئی معلومات کا ایک وسیع تر خزانہ ہاتھ لگے گا۔
موئنجو دڑو سے ملنے والی 1200 سے زائد مہریں بھی ایک سربستہ راز ہیں۔ ان پر لکھی تحریر کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں جانتا، لیکن اکثر مہروں پر جانوروں کی اور دیو مالائی